لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ یہ عشرہ رحمت والا عشرہ کہلاتا ہے۔ لفظ رحمت ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عشرے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بندوں کا کام یہ ہے جتنا اللہ کی رحمتوں کو مانگ سکتے ہو مانگو، اور جتنے رحمت والے اعمال کر سکتے ہو کر لو۔ فرماتے ہیں اللہ کے غصے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت بندوں پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دعا یہی بتلائی نبی کی زبان سے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تیرا گھر رحمتوں والا گھر ہے۔ یہاں کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کسی بدنصیب کے لیے یہاں بھی رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کر دو، اے اللہ تیری رحمت کے دروازوں کو میرے لیے بھی کھول۔ تو بندے کا کام ہے اللہ سے رحمت کو مانگنا، اور جو بندہ اللہ سے رحمت مانگتا ہے کبھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ نے یہ رمضان کو امت کے لیے رحمت ہی بنایا۔ بندوں کا کام ہے اسے اپنے لیے رحمت ہی بنائے۔ اب کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے قریب نہ ہو، اللہ سے رحمت طلب نہ کرے، تو اس میں بندے کا قصور ہے۔
جو جملہ لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ یہی ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر آگے بڑھی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے غصے سے بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، بندے کو مایوس ہونے کی کبھی بھی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ والے ہمیشہ امت کو اللہ کی رحمت بتاتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی رحمت کو پانے والے بن جائیں۔ اللہ کے نیک بندے زیادہ تر بندوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈراتے، کہیں بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، کیا اللہ اتنا غصہ والا ہے، اتنا قہر والا ہے، اتنا غضب والا ہے؟ نہیں، کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی رحمتوں کو بیان کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسے کون نہیں جانتا، جن کی ایک مجلس میں 60 سے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اور حضرت کی باتوں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی، کیونکہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا یقین کامل تھا، اور ان کے اعمال بھی کامل تھے۔ جب زبان سے کوئی بات نکالتے تو مجمع پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ آج ہماری تقریروں میں، ہمارے وعظ و نصیحت میں وہ اثر اس لیے نہیں تو کتنا کامل ایمان ہونا تھا، اتنا کامل ایمان آج تک ہمارا نہیں بنا۔ جیسے اعمال کرنا تھا ویسے اعمال آج تک ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا، آپ کے الفاظ سے بھی وہ ظاہر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے قہر پر، اللہ کے غصے پر، اللہ کے جلال پر تقریر فرمائی، تو اس تقریر کا اثر مجمع پر یہ ہوا، کئی لوگوں کے جنازے اٹھ گئے، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، کئی لوگ اپنے آپ میں نہیں رہے۔ اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں القاء فرمایا، یعنی یہ بات ڈالا، اے عبد القادر، تمہیں میرے بندوں کے سامنے اس وقت میرے قہر کو، میرے غضب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو ان بندوں کا کیا حال ہے، کئی دنیا سے چلے گئے، کئی بے ہوش ہو گئے، کئی سکتے میں پڑے ہیں، کئی افراتفری میں مبتلا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، 18 سال میں آپ کی رحمانیت کو، آپ کی مہربانی کو بندوں کے سامنے بتاتا رہا،
تو اللہ نے القا فرمایا اے عبد القادر جیلانی 18 سال سے جو تم میری رحمتوں کو بیان کر رہے ہو کیا وہ میری رحمت کہاں پڑ گئی کہ تم نے قہر و غضب کو میرے بندوں کے سامنے بیان کیا؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اتنے مہربان ہے. ایک آدمی زندگی بھر گناہ کبیرہ میں مبتلا رہا, آخر وقت میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ اسے معاف فرمائے گا. اور فرمائے رمضان کا پہلا عشرہ ہی رحمت والا عشرہ ہے. یہ رحمت والا عشرہ ہم گنہگاروں کو اس لیے عطا کیا گیا تاکہ اللہ کے رحمت کے قریب ہو جائے, اللہ کی رحمت کچھ پانے والے بن جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی اس امت کو مغفرت کرنا نہ ہوتا تو اللہ رمضان کا مبارک مہینہ نہیں دیتا. اس سے پہلی امتوں کو اللہ نے روزے فرض فرمائے, روزے کی عبادت عطا کی تھی, لیکن کسی امت کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا. رمضان کا مبارک مہینہ صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اس لیے عطا کیا گیا تاکہ بندوں کی مغفرت کی جائے. یہ رمضان کا مہینہ اس بات کی دلیل ہے اللہ میری اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا ذمہ داری کیا ہے, ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم بھی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, مغفرت والے اعمال اختیار کرتے ہیں, اور مغفرت والے اعمال میں سب سے افضل عمل اس مہینے میں روزوں کا رکھنا ہے. روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک تیسرا رکن ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی اردو میں رک جانے کے ہیں. صوم کے معنی اردو میں رک جانے کے ہیں, یعنی بندہ روزے کی حالت میں کھانے سے بھی رک جاتا ہے, پینے سے بھی رک جاتا ہے, جائز خواہشات سے بھی رک جاتا ہے, حرام کاموں سے بھی رک جاتا ہے, نفسانی خواہشات سے بھی رک جاتا ہے. اور افطار کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت. اب ہمیں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں, یہی ترجمہ کتابوں میں لکھا گیا ہے, لیکن اگر ڈکشنری کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اگر کریں گے تو اس کا یہ بھی ترجمہ بنتا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا, کھانے سے, پینے سے, ضروری چیزوں سے جو غیر روزے کی حالت میں کر سکتا تھا, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو تیرے لیے روزہ رکھا. تو یہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور روزہ کے اندر بہت ساری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے, اور بھی بہت سے باتیں ہیں جن سے رکنے کا نام کامل روزہ. اور
اسی رکنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ اللہ کو پسند ہے۔ اور روزے کے اندر بتایا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بتایا گیا روزے کے اندر سب سے افضل عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے روزے میں ان کی زیادہ تر عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہی سے بندہ پورے گناہوں سے رک سکتا ہے۔ اسے غیبت کرنے کی فرصت نہیں رہتی، جھوٹ بولنے اور سننے کی فرصت رہتی نہیں، گالی کی فرصت نہیں رہتی، گندی زبان چلانے کی فرصت نہیں رہتی، بیکار باتوں میں الجھنے کی فرصت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ والے دن بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ غیبت سے، جھوٹ سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور جانتے ہو قرآن کریم کا ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے، آپ روزے کی حالت میں کتنا بھی قرآن پڑھ لے آپ کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا بھر میں حفاظ کرام سحری سے لے کر افطار تک قرآن یاد کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو تو بھوک آ جانا چاہیے، پیاس لگنا چاہیے، لیکن آپ کسی حافظ کو دیکھیں گے نہ اسے بھوک کا خیال آتا ہے، نہ اسے پیاس کا خیال آتا ہے، بس ایک دھن سوال رہتا ہے اسے اور اچھا یاد کیا جاتا ہے تاکہ اچھے سے اچھے طریقے سے محراب میں اللہ کا کلام سنایا جا سکے۔ قرآن کا معجزہ ہے، آپ قرآن پڑھنے میں لگ جائے، بھوک اور پیاس کی تکلیف سے آپ بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ والے یہ کہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ آج اسکول کے چند کتابیں پڑھتے ہو، ذرا چادہ کو دیتی اماں، ہارلکس رکھ دیتی، بیٹا ناشتہ کر لیتا بیٹی۔ آپ کسی حافظ قرآن کو دیکھو، اسے پڑھتے وقت آپ حریرہ لا کر کہتے کیوں نہیں دیکھتا نہیں اسے؟ دنیا کی بہترین نعمت لا کر رکھو، قرآن کو پلٹ کے اسے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے میں جو لذت و مزہ ہے، قسم خدا کی کسی دنیا کی چیز میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ یہ لذت صرف حافظ قرآن محسوس کرتا ہے۔ قرآن کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا۔ جس کی زندگی میں قرآن داخل ہو گیا وہ جانتا ہے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور عمل روزے کی حالت میں تلاوت کا رہا۔ صرف ان کا نہیں، ان کے گھر کے اندر جو خواتین رہتی ہیں ان کا بھی یہی عمل تھا، وہ گھر کے کام کاج میں لگتے ہوئے زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جو روزے کی حالت میں گھر کے کام کاج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ بلکہ ابھی چند سال پہلے تک یہ ماحول دیکھنے اور سننے میں آتا تھا، فون کرتے یا کبھی کسی عورتوں کی ملاقات ہوتی تو یہی پوچھتے تھے تمہارا کتنا قرآن ہوا، ہمارا کتنا ہوا۔ معمول تھا زمانے تک۔ جب بڑوں میں یہ بات ہوتی، نسلوں میں یہ بات آتی، ہمارے بڑوں کے اندر تلاوت تھی، ہم یہ سنتے تھے، چونکہ ہم تلاوت سے رک گئے، آج ہم یہ بات سننے میں نہیں آتی۔ اس کا قصور تم اور میں، ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔
صرف بھوکے رہتے کو پیاسے رہنے کو سمجھ گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ روزے کی غذا کیا ہے؟ روزے کی غذا، روزے کی روح نیک اعمال ہے۔ جب نیک اعمال روزے میں کرتے ہیں، وہ روزہ اللہ کے نزدیک تر و تازہ رہتا ہے، تقوی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ روزے کے اندر کچھ نہ کچھ تو تلاوت کیا کرو، کم از کم یہ مہینہ 2 قرآن ختم کرو، 2 نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم 1 قرآن تو ختم کرو۔ اللہ نے 30 روزے رکھے ہیں اور قرآن میں 30 ہی پارے رکھے گئے ہیں۔ اگر روزانہ 1 پارے کی تلاوت کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان ختم تک ہمارا 1 قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے جو قرآن کریم پڑھنے والوں تھے۔ قرآن کی تلاوت سیکھیں۔ بڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے معاف ہو گیا۔ اللہ کے پاس جواب دینے کا فکر ہونا چاہیے۔ جتنے بڑے قرآن نہیں پڑھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، سانس کی دھڑکنیں رکنے سے پہلے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ قرآن اللہ کے پاس قیامت کے دن شکایت کرے گا، اے اللہ اس نے دنیا بہت سیکھا لیکن مجھے نہیں سیکھا، سب کا حق ادا کیا، میرا حق ادا نہیں کیا۔ آپ بڑی بڑی نیکیاں لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اسے جنت میں جانے سے روک دیجیے۔ کون روکے گا؟ قرآن جواب دہی کا خوف پیدا کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھا دو، ورنہ اگر بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے ہم نیکیوں کی بدولت جنت میں جائیں گے، یہ بچے آ کر گریبان پکڑ لیں گے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم نے ہمارا حق قرآن کریم کا ادا نہیں کیا۔ بزرگوں، قرآن جس طرح سفارش کرتا ہے اللہ کے پاس شکایت بھی کرتا ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا قرآن پڑھنا سکھائے اور قرآن کے لیے ماہر استاد کو رکھے تاکہ ہمارے بچے کا قرآن 2000 3000 کے استاد کو رکھو، 10,000 15,000 کے استاد کو رکھو۔ جتنا قرآن کے استاد کی تنخواہ تم بڑھاؤ گے اتنا وہ دل لگا کر بچوں کا قرآن پڑھائے گا، اتنا وہ بچوں کا قرآن صحیح کرے گا۔ اگر تم 1000 2000 کے حضرتوں کو رکھے تو انہیں وہ سرسری پڑھا چلے گا، اس کی بھی مجبوری ہے۔ 1000 2000 سے اس کا گھر کیا چلے گا؟ انہیں اپنے بیوی بچوں کا حق کیا ادا کرے گا؟ انہیں 15 گھر دیکھتا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، بیچارہ اس کی مجبوری ہے۔ تم نے لنگڑے لولے اندھے سے علاج کرایا، علاج تو ویسے ہی ہوگا جیسے تم نے ڈاکٹر کا انتخاب کیا، اسی طرح پڑھائی بھی ویسے ہی ہوگی جیسے تم تنخواہ دو۔ آج LKG میں بچے کو پڑھانا 1 لاکھ روپے کم از کم، ادنا درجے میں 50,000 روپے۔ قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہیں سوچ کر دیکھیے، 2,000 3,000 4,000 ان کی تنخواہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے امت کے اندر قرآن کی عظمت ختم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وہ قرآن تھا جب جنات سنتے تو ایمان لاتے تھے، انسان نہیں، جنات سن کر ایمان لاتے۔ کیوں؟ قرآن جیسے پڑھنا ہے
اگر ویسے پڑھا جاتا ہے تو جنات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن بجائے دعا دینے کے بد دعا دیتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قارئ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں یلعنہ القرآن، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن سکھانا اور قرآن سیکھنا اس امت پر فرض ہے، اس لیے کہ قرآن ہی ہمارا دین ہے، قرآن ہی ہماری شریعت ہے، قرآن ہی حلال و حرام بتانے والی کتاب ہے، قرآن ہی تقویٰ پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک قرآن تو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا ہے تو رمضان کے بعد ارادہ کرے تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائے، سیکھتے سیکھتے انتقال بھی کر جائے، اللہ قرآن پڑھنے والوں میں ہمیں کھڑا کر دے۔ اپنے اولادوں کو اب تک قرآن نہیں پڑھایا ہے تو اس کی طرف خاص توجہ دے کر ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے تاکہ قرآن کی شکایت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو رمضان کی بڑی عبادت روزہ، روزے کے اندر نیک کام کیا کرو، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اس سے روزہ خود تقویت ملتی ہے، روزہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کام میں ہیں تو روزے کی حالت میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ وہ روزہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے جس روزے کے اندر تلاوت و ذکر کا اہتمام ہو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں رمضان میں میرے ملنے والے کا ایک خط آیا جو دنیا کے بڑے عہدے پر تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت اس سال رمضان میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اپنے کاموں کے ساتھ پڑھ لیتا، اپنے کاموں کے ساتھ روزانہ روزے کی حالت میں 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرتا۔ یہ تھے روزے میں لوگوں کے جذبات، لوگوں کی نیکیاں۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور بہت مشکل بھی نہیں۔ ہر نماز سے پہلے نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو 5 وقت کی نماز میں 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ روزے کو تقوی کا سبب بناؤ، روزے کو سفارش کے قابل بناؤ۔ کب بنے گا؟ جب روزے کی حالت میں نیک کام کو کرو گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے۔ اور رحمت والا عشرہ ہے، اللہ سے خوب دل لگا کر دعا کا اہتمام کرو۔ پورا رمضان کبھی دعاؤں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر گھڑیاں ہمیں رمضان کے بعد مل نہیں سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سننے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔